अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है इंपोर्टेड हुकूमत को बड़ा झटका लग चुका है। पंजाब के अंदर फौरी इलेक्शन कराने का हुक्म आ चुका है। जनरल बाजवा बुरी तरह फंस चुके हैं। आर्टिकल 6 की राहें हमवार होती जा रही हैं। जिस तरह से जावेद चौधरी ने फंसा दिया है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और सीनियर सहाफ़ी की जानब से शहबाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया गया है। पूरी कौम को मुबारक हो कि बिल आखिर लाहौर हाई कोर्ट से भी ऐसे फैसले आ रहे हैं जिससे आइन मजबूत हो रहा है, या मुल्क के अंदर कम अज कम एक तासुर जा रहा है कि इन मुश्किल हालात के बावजूद, डिक्टेटरशिप के बावजूद, कंट्रोल के बावजूद, प्रेशर के बावजूद अदालतें आइन की खातर मुश्किल फैसले कर रही हैं। और यकीनी तौर पे जस्टिस जवाद हसन साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने इतना बड़ा फैसला दिया। हालांकि फैसला आना था 5:30 बजे, 5:30 बजे बाद कहा गया फैसला आएगा 6 बजे। 6 बजे हम इंतजार करते रहे कि वीडियो करेंगे और आपको आगाह करेंगे। फैसला आना है 7 बजे, ये कहा गया। 7 भी बज गए, 8 भी बज गए, 9 बजे कहा गया फैसला आ जाएगा। और यह फैसला 10 बजे फिर बिल आखिर जी दिया गया है। और फैसले के अंदर जस्टिस जवाद हसन साहब ने यह कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है। यह कोई खाला जी का, फुफ्फो जी का, किसी ताई चाची नानी दादी का घर नहीं है। जहां पे आपकी लाडियां चलेगी, जहां पे आप अपनी बेशर्मी करेंगे और आपको लाड से कहा जाएगा कि आइंदा ना करना, एक दफा आइन तोड़ लिया है, आइंदा ना तोड़ना। और फिर आपको वो गंदी आदत पड़ जाए कि जब आप चाहें आइन तोड़ें, खिलौना समझें आप आइन को, आइन के साथ आप खेलें। तो लिहाजा जस्टिस जवाद हसन साहब ने इलेक्शन कमीशन को कहा, इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है। एक दिन की भी, एक सिंगल दिन की भी ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज लाहौर इस्लामाबाद बार के सदर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम जो पहले भी खड़े हुए थे ना, इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट के लिए भी, अदलिया बहाली के लिए भी, इफ्तिखार चौधरी के लिए नहीं हम खड़े हुए थे, हम खड़े हुए थे आइन के लिए। अब भी अगर आइन को रोंदा गया, इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना हुए तो हम खड़े होंगे। और उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दरखास्त दायर हो चुकी है KPK के अंदर और पंजाब के अंदर इलेक्शन की डेट के हवाले से। लेकिन अब जी इंपोर्टेड बहुत बुरी तरह फंस चुका है। उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और असम्बलियां टूटे हुए भी कोई 20 दिन तो हो गए हैं गालबन। तो लिहाजा अब दिन रह गए कम। तो लिहाजा अब 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करना पड़ेगा। और वो इंपोर्टेड की जो एक ख्वाब थे, इलेक्शन आगे ले जाएंगे, वो बहाना कर लेंगे, मुल्क का सत्यानाश हो गया है, बेड़ा गर्क हो गया है, वो जी देखो डॉलर कहां पे चला गया, वो जी IMF सख्त फैसले। शहबाज शरीफ साहब तो पहले से परेशान है। कल भी मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि उनसे कुछ पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात हुई, MNAs की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब अगर अब इलेक्शन हो गए ना, सफाया हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे सर पे हाथ रखा और कहा क्या करूं, समझ नहीं आ रही क्या करूं, मुझे भी पता है सफाया हो जाएगा। फंस बड़ी बुरी तरह गए हैं। वो बड़ी जल्दी बड़ी थी और यार शौक बड़ा था अचकन पहनने का। तो लिहाजा वो शौक तो पूरा हो गया, लेकिन इंपोर्टेड की आज तमाम उम्मीदों पर बिल आखिर वो धज्जियां उनकी बिखर गई हैं और उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बड़ा इंतजार कराया गया और लग रहा था कि पता नहीं एस्टैब्लिशमेंट की जाने से प्रेशर है, हुकूमत की जाने से प्रेशर है, क्या बारगेनिंग हो रही है, फैसला महफूज है या गैर महफूज है, फैसला महफूज है या फैसला चोरी हो चुका है। इन तमाम चीज़ों का खतरा तो मौजूद था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये हक और सच की जीत हुई है और बिल आखिर जनाब ये फैसला जारी करना पड़ा और करना था। देखें ये आसान नहीं है, नो डाउट ये जस्टिस साहब की बड़ी बहादुरी है, लेकिन ये एहसान नहीं है, एहसान नहीं है। अदालतों की इज्जत पहले स्टेक पे लगी हुई है। ये जो रात के 12 बजे अदालतें खुली थी ना इस्लामाबाद की, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ये बहुत बड़ा दाग है, दाग नहीं धुलेगा। और जो लाहौर हाई कोर्ट की तारीख रही है, जिस तरह के वहां बाकर नजफी साहब फैसले करते हैं और बाकी फैसले वहां पे जज साहबान करते हैं, तो ये एक बड़ा
ایک لوگوں کا یقین پہلے اٹھ چکا ہے، لیکن عدلیہ کی عزت کے لیے، آئین کے لیے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان تھا کہ آج اگر آپ نہ کھڑے ہوئے، اگر آج آپ نے ایک سیدھا سادہ فیصلہ جس کے اندر کوئی بھی ابہام نہیں ہے، کوئی خفیہ شک نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو آگے پیچھے کہانی ڈال سکیں، تو لہٰذا وہ جناب فیصلہ بالآخر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایک بڑا مطالبہ کیا گیا ہے جناب سینئر صحافی ہیں ہمارے، ان کی جانب سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جی بڑے برے حالات ہیں، کوئی حال نہیں ہے، انتخابات رکوانے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ عامر متین صاحب جو جواز حکومت دے رہی ہے، ایسے لگتا ہے افغانستان سے بھی زیادہ خطرناک ملک ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں دہشت گردی ہے، معیشت کا برا حال ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، وہ دیکھو جی کیا حال ہو گیا ملک کا، الیکشن کیسے ہوں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان جیسے افغانستان سے بھی ڈینجرس ملک ہے، خطرناک ملک ہے، یعنی اتنے برے حالات نظر آتے ہیں۔ وہ دیکھو روپیہ قابو نہیں آ رہا، 83 کی کابینہ بن گئی۔ آج میں ایک اپنا سینٹر مشتاق صاحب کی تقریر سن رہا تھا سینٹ کے اندر، انہوں نے کہا 83 وزیر تو ہو چکے ہیں، 83 وزیر ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ایک بھی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا ایک وزیر اور میرے کہنے پہ بنائیں، 84 وزیر بھی بنائیں، اور اس کا کام یہ ہو کہ وہ وزیروں کی گنتی کریں۔ اور پھر انہوں نے کہا یار ایسا کرو ایک اور عالمی ریکارڈ بھی بنا ڈالو، دنیا کی بڑی آپ نے کابینہ تو بنا لیا، پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی کابینہ نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا ملک، بڑے سے بڑا ملک، اتنی بڑی کابینہ کسی ملک کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سینچری بھی کر لو، یہ ریکارڈ بھی اپنے نام کر لو۔ اور عامر متین صاحب نے آج کہہ دیا کہ افغانستان سے بھی زیادہ خطرناک ملک ہے جہاں کسی کی جان مال محفوظ نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر شہباز شریف کو فوری استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو عامر متین صاحب نے استعفے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا اگر تو ایسے ہی حالات جیسے آپ بتا رہے ہیں تو پھر آپ کا فائدہ کیا، آپ کے ہونے کا کیا فائدہ، آپ کو فوری طور پہ ریزائن کر دینا چاہیے، آپ کو جان چھوڑنی چاہیے اس قوم کی جو آپ قوم پہ مسلط ہو چکے ہیں، جو ایک بے شرموں کا ٹولہ جو ہم پہ مسلط ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ذرائع یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ لندن کے اندر نواز شریف بڑے ناراض ہوئے ہیں۔ یہ جو کیپٹن صفدر نے آج کھچ ماری ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا وہ یہ مریم نواز جو ہے وزیر اعظم نہیں بن سکتی، اور پھر یہ تنظیم سازی کرتے ہیں، یہ گندے ہیں، یہ ننگے پکڑے جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ انہوں نے دفن کر دیا، ہر وہ شخص مجرم ہے جس نے باجوہ کے ایکسٹینشن پر ووٹ دیا ہے وہ جناب نون لیگ کے بیانیے کا قاتل ہے۔ تو یہ ساری باتیں کی تو لندن کے اندر میاں صاحب یہ بیان سننے کے بعد بڑا غصہ ہوئے ہیں، اور پھر کیپٹن صفدر کی سرزنش بھی کی گئی ہے۔ باجوہ صاحب 2 سال تک کوئی جرنیل جب ریکارڈ ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، میڈیا پہ کوئی بیان نہیں دے سکتا، انٹرویو نہیں دے سکتا، کوئی نوکری نہیں کر سکتا۔ لیکن پاکستان کے اندر تو عجیب تماشا ہے نا، آئین تو جوتی کی نوک پہ وہ کہتے ہیں یہ آئین، وہ کہتے ہیں آئین جو ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، کہتے ہیں آئین تو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، مین میڈ ڈاکومنٹ ہے، کون سی بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا جنرل باجوہ صاحب آئین کی دھجیاں، جنرل باجوہ صاحب نے جی 4 اطراف جرم کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ 1.5 ارب پتہ نہیں ڈالر کا کتنے کا وہ تھا، نیب کے اندر مقدمہ تھا شوکت ترین پر، تو وہ مقدمہ میں نے عمران خان کے کہنے پر ختم کروایا۔ یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ عدلیہ کو اور نیب کو وہ کنٹرول کر رہے تھے۔ بہت بڑا اعتراف جرم ہے، بہت بڑا اعتراف جرم ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں مقدمہ ختم کروانے والے یا بنوانے والے؟ یہ ان کا بہت بڑا اعتراف جرم ہے۔ دوسرا انہوں نے اعتراف کیا کہ عمران خان جو ہے وہ بڑے خطرناک ہو گئے تھے، اور پی ٹی آئی والے جو ہیں ملک کے لیے خطرہ تھے، ملک ٹوٹ جاتا، لہٰذا ہم نے جو ہے وہ عمران خان کو کہا نکال کے ملک بچا لیا۔ یہ دوسرا اعتراف ہے، یعنی تاثر صاف طور پہ یہ جا رہا ہے کہ عدالتوں کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، نیب کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، عمران خان کو انہوں نے نکالا، اور یہ سارے ٹھیک تھے، یعنی ساری یہ ٹھیک ہے۔ جو بھی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتیں ان کی ہوئی، اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے وہ سارا کچھ پبلک کی صحافیوں کے سامنے، جو صدر ہاؤس کے اندر ایوان صدر کے اندر ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے وہ ساری 45 منٹ کی ملاقات بیان کی کہ یہ آئے، یہ کھانا پڑا ہوا تھا، یہ ایسے پڑا ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح کیا ان کے پاس رائٹ ہے کہ یہ جو نیشنل سیکرٹس ہیں وہ بتائیں، کابینہ کے اندر کی باتیں اور سعودی عرب آگے پیچھے کی یہ ساری چیزیں بتاتے پھریں، اور کوئی کرے تو اس پر آرٹیکل 6 لگ جائے اور کہے کہ تم نے نیشنل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔
لیکن یہاں پہ کوئی نہیں. لیکن یہ جو جتنے اعتراف جرم ہو رہے ہیں نا, یہ باجوہ صاحب کا پیچھا کریں گے. ابھی تو وہ ہیرو باندھ رہے ہیں نا, صحافیوں کو بلایا, 6-7 گھنٹے ان کو بٹھایا اور پھر ان کو چیزیں بتائیں اور کہا یہ آگے بتانی بھی نہیں, اور پھر وہ ظاہر مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ بتا دیں, مقصد تو یہی ہوتا ہے خبر دے رہا ہوں میں آپ کو. تو لہٰذا یہ پہلے بھی نون لیگ تیاری کر رہی ہے, آرٹیکل 6 کی, عارف حمید بھٹی صاحب کی خبر ہے, پیپر ورک تیار ہو چکا ہے. لیکن یہ جو اعتراف کر رہے ہیں باجوہ صاحب, اس سے مزید وہ اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ وردی کے اندر تھے, اور وہ وردی کے اندر انہوں نے کہا کہ میں وردی کے اندر تھا, میں نے شوکت تحریر کے مقدمے معاف کرائے, یہ خطرناک تھے, میں نے نکالا. وہ سارا جو گند گھول رہے ہیں, ابھی اور بھی ایپیسوڈ آنی ہے, یہ جاوید چودھری نے ابھی ایک اور بھی کالم لکھنا ہے, وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ رگڑے جائیں گے. پاکستان زندہ باد.